کیسا چل رہا ہے آپ سب کا رمضان؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کا رمضان بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے اور مزے مزے کے کھانے بنا رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ افطار پارٹیز بھی چل رہی ہوں گی, فیملی گیٹ ٹوگیدر چل رہا ہوگا, اور آؤٹ ڈور بھی افطاری چل رہی ہوگی, اور خواتین جو ہیں وہ بھی مزے مزے کے کھانے بنانے, سرو کرنے, یہ سب چل رہا ہوگا. رمضان جو ہے اس میں سب سے خوبصورت چیز یہی ہوتی ہے کہ ایک فیملی کی گیٹ ٹوگیدر اور فیملی کا آپس میں اکٹھا بیٹھنا اور مزے مزے کے کھانے کو انجوائے کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں جو ایک بانڈنگ بن جاتی ہے نا, وہ بہت اچھی ہوتی ہے. سب اکٹھے بیٹھتے ہیں, ٹائم پہ ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ لوگ یہ غور کیجئے گا کہ عام دنوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم پر ہو رہی ہوتی ہے. آپ لوگ ہر چیز اپنا وقت پہ کر رہے ہوتے ہیں, کھانا پینا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیوٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں. آپ خود غور کیجئے کہ آپ لوگوں کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. اس میں کھانے میں جہاں آپ لوگ صرف ایک عام روٹین میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں, سالن وغیرہ اور روٹی بنا لی, یہ چیزیں, اس رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ افطاری بنانا اور بے انتہا چیزیں بنانا مزے مزے کی, اور ہر روز کا مینیو ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور اس مینیو میں مزے مزے کے کھانے ہوتے ہیں. تو ہم خواتین اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرنی, اس کے ساتھ ساتھ فیملی کو لے کے چلنا, اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ شاپنگ بھی کرنا, اور یہ سب کچھ عید کی تیاری کرنا, اور ان سب کو بڑے ہی اچھے طریقے سے مینیج کرنا. تو آپ جسٹ دیکھیں اس چیز کو کہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے. مل کے بیٹھنا, مل کے آپس میں رہنا, اور مل کے جو ہے دوسروں کی ہیلپ بھی کرنا, اور ساتھ ساتھ دوسروں کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس میں انوالو اتنے ہو جاتے ہیں, آپس میں باؤنڈنگ اور یہ سب چیزیں. اس کے علاوہ آپ ایک دوسرے کی افطار پارٹیز ہوتی ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں. تو سب چیزوں کو ایک مہینے میں مینیج کر کے چلنا پورا سال کی ایک ٹرائل بیس ہوتا ہے. آپ کو پورا منتھ کا آپ کو ایک طرح کا سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا عام لائف میں, عام دنوں میں, یہ جو 11 منتھ آگے آتے ہیں, تو ان 11 مہینوں میں کس طریقے سے آپ کو رہنا چاہیے. تو اگر ہم اس سے رمضان سے تھوڑا سا بھی کوئی اچھی چیز سیکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے آگے فیوچر میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. دوسروں کی ہیلپ کرنا, مل کے بیٹھنا, ہر چیز کو مینیج کرنا, ٹائم پہ کرنا, اور ٹائم پہ عبادت بھی کرنا, ٹائم پہ ہر چیز کرنا, کھانے کی روٹین بھی ٹائم پہ کرنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, آپ کی صحت پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں, آپ لوگ اس سے اور اسٹرانگ ہوں گے, آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. جب وہ بہتر ہوگا تو سارا امپورٹنٹ وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اور اپنی روٹین لائف کو بہتر کیجیے, اپنی روٹین لائف کو بہتر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی صحت پہ بہت اچھے اثرات پڑیں گے, اور وہ فیوچر میں آپ کو اسٹرانگ اور ہیلدی بنائیں گے. تو رمضان سے کچھ نہ کچھ آپ اچھا سیکھیے, اور ایک نہ ایک چیز تو لازمی اپنی لائف میں اس کو آپ امپلیمنٹ کیجیے. اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ ایک ساری نہیں کر سکتے, ایک چیز ایک مہینے میں اس کو اپنے یوز ٹو بنا لیں. جیسے کہ آپ لوگ ٹائم ٹیبل کو پابندی جو ہے اس کو اگر آپ کر لیں, اگلے مہینے جیسے رمضان ختم ہوتا ہے اور دوسرا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ٹائم ٹیبل کی جو پابندی ہے نا اس کو جاری رکھیں, کھانا پینا اپنا ٹائم ٹیبل پہ رکھیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کوئی اور عادت جو ہے وہ اس کو کر لیں, اور ڈونیشن کرنا, مل کے بیٹھنا, ان چیزوں کو یوز ٹو ہو جائیں. تو آپ دیکھیے گا آپ کی لائف میں بہت اچھے اثرات آئیں گے, اور آپ کی لائف بہت زیادہ اور بہتر ہو جائے گی. ایجوکیشنل ویڈیوز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم بچوں کی ایکٹیویٹیز اور یہ چیزیں رمضان میں ہر چیز بتا رہے ہیں آپ کو,
اور دکھا رہی ہوں میں آپ کو کس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک اور ایکٹیویٹی جو ہے بچوں نے کیا کیا کہ پروجیکٹر بنایا، اس طریقے سے اس کو بنایا، اور آپ کس طریقے سے اس کو اپنے جو آپ کے گھر میں اگر بڑے بچے ہیں تو ان کو کس طرح انگیج کر سکتے ہیں ایکٹیویٹیز میں، تو اس کے لیے انہوں نے پروجیکٹر بنایا۔ اس کی کچھ میں آپ کے ساتھ گلمپس جو ہیں وہ شیئر کرتی ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو بنایا، کس طریقے سے کارڈ بورڈ اور میگنیفائنگ گلاس کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہوئے اور گلو کے ساتھ، اور پھر موبائل سٹینڈ لیا اور اس کو کس طریقے سے اسمبل کر کے تو ایک پروجیکٹر بنا دیا۔ تو اس کی کچھ گلمپس ہیں، آپ ان کو دیکھیے اور کس طریقے سے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اس طریقے سے کس طریقے سے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، جن کے بچے جو ہیں 7+ ہیں، 8+ ہیں، ان کے بچے یہ بہت اچھے طریقے سے ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ اور اس ایکٹیویٹی سے جو کیا ہے کہ ان کو اور طرح کی جو ایکٹیویٹیز بڑی جو ہوتی ہیں ان میں انگیج کر کے ان کو سکھانا، ان کو ان کی پتہ کیا ہوتا ہے ایکٹیویٹی سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایکٹیویٹی ہی جو ہوتی ہے جو بچوں کو کوگنیٹیو لیول پر بہت کچھ سیکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ تو ایکٹیویٹیز لائف کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں، تو ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی ہم لوگ بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ کہانیاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مچھیرا 4 رنگوں کی 4 مچھلیاں لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ اس نے بطور تحفہ بادشاہ کو وہ مچھلیاں پیش کیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو بہت سارا انعام دیا۔ بادشاہ کو کچھ دن پہلے ایک حبشی لڑکی کھانا پکانے کے لیے تحفے میں دی گئی تھی۔ اب جو بادشاہ نے یہ رنگدار مچھلیاں دیکھیں تو اس نے سوچا کہ حبشی لڑکی کا امتحان لے اور یہ مچھلیاں اس سے پکوائے۔ وہ اس وقت اپنے تخت پر بیٹھا لوگوں کی فریاد سن رہا تھا۔ فوراً وزیر کو حکم دیا، یہ مچھلیاں حبشی لڑکی کو دی جائیں اور اسے کہا جائے کہ پکا اور اپنا ہنر دکھا۔ وزیر مچھلیاں لے کر محل میں گیا اور حبشی لڑکی سے کہا، اے لڑکی، سنا ہے تو کھانے بہت مزیدار پکاتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے یہ خوبصورت مچھلیاں بھیجی ہیں اور حکم دیا ہے کہ یہ دوپہر کے دسترخوان پر ضرور رکھی جائیں۔ سنا تو نے؟ بادشاہ سلامت تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ حبشی لڑکی سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ تو خدا سے چاہتی تھی کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ اس نے مچھلیوں کو صاف کیا اور ان پر مسالہ لگایا، پھر ایک کڑھائی میں تیل ڈالا اور آگ جلائی اور انہیں تلنے لگی۔ لڑکی بڑی ہوشیاری سے مچھلیاں تل رہی تھی، ایک ایک کو باری باری پلٹتی تاکہ چاروں ایک ہی طرح بھنے۔ یہ کام ختم ہونے والا تھا کہ اچانک باورچی خانے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک گوری چٹی خوبصورت لڑکی عمدہ کپڑے پہنے نکلی۔ حبشی لڑکی دیکھ کر ڈر گئی۔ خوبصورت لڑکی نے تلنے والا چمچہ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اے مچھلیوں، کیا تم اپنا وعدہ پورا کرو گی؟ یہ سوال اس لڑکی نے 2 بار کیا۔ تیسری دفعہ جب یہی سوال پوچھا گیا تو مچھلیوں نے اپنا سر اونچا کیا اور جواب دیا، ہاں، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ یہ جواب سنتے ہی اس لڑکی نے کڑھائی الٹ دی اور مچھلیاں آگ میں جل بھن کر سیاہ ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی ایک قدم پیچھے ہٹی اور پھٹی ہوئی دیوار میں غائب ہو گئی، دیوار سے پہلے کی طرح جڑ گئی۔ حبشی لڑکی نے جو یہ سارا تماشا دیکھا تو وہ بیچاری ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب حبشن کو ہوش آیا تو مچھلیاں جل بھن کر کوئلہ ہو گئی تھیں۔ غریب لڑکی نے سر پکڑ کر کہا، ہائے، اب میں کیا کروں؟ بادشاہ نے پہلی دفعہ امتحان لیا اور میں اس میں فیل ہو گئی۔ اب بادشاہ سلامت مجھے کیا کہیں گے؟ وہ جب یہ کہہ رہی تھی تو وزیر باورچی خانے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے سن لیا۔ وزیر نے کہا، لڑکی، بادشاہ سلامت مچھلیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور تو ہے کہ رو رہی ہے۔ غریب لڑکی نے وزیر کو سارا قصہ سنایا۔ وزیر بہت نیک دل تھا، یقین کر لیا اور کہا، بے شک یہ مچھلیاں نرالی قسم کی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مچھیرے سے کہو کہ کل صبح ایسے ہی رنگدار مچھلیاں لائے۔ مچھیرے نے یہ حکم سنا تو خوش ہوا اور دوسرے دن 4 مچھلیاں لایا، ایک سفید، ایک زرد، ایک نیلی اور ایک لال۔
मछेरे को बादशाह ने इतना इनाम दिया कि वो खुशी से बाग बाग हो गया। अब वजीर फिर से ये मछलियां लेकर महल में गया और हबशी लड़की से कहा, इन्हें पका। लड़की ने फिर पहले की तरह सब काम किया। इस दफ़ा वजीर बावर्ची खाने में ही था और सब कुछ देखता रहा। लो साहब, फिर वही तमाशा हुआ। हबशी लड़की मछलियों को तलने बैठी तो एकाएक ही बावर्ची खाने की दीवार फटी और उसमें से वही खूबसूरत लड़की अच्छे अच्छे कपड़े पहने निकली। उसने मछलियों से वही सवाल किए और मछलियों ने सर उठाकर वही जवाब दिया। इस पर खूबसूरत लड़की ने कढ़ाई उलट दी और मछलियां चूल्हे में गिरकर जल भुन गईं। वजीर घबराया हुआ बादशाह के दरबार में पहुंचा। जो आंखों से देखा था वो सारा किस्सा बयान कर दिया। बादशाह ये किस्सा सुनकर बोलने लगा, अजीब बात है, मैं भी अपनी आंखों से देखूंगा। मछेरे से कहो कल सुबह फिर मछलियां लाए। मछेरे के मजे थे। वो सुबह ही 4 मछलियां अलग अलग रंगों की लेकर बादशाह के महल में पहुंचा। इस दफा भी भारी इनाम पाया और खुश खुश घर लौटा। बादशाह को एक नई बात सूझी। उसने वजीर से कहा, ये मछलियां यहीं रहेंगी मेरी आंखों के सामने। हबशी लड़की को यहीं बुलाओ। चूल्हा, कोयले, कढ़ाई, सब सामान यहीं आए, मेरे सामने मछलियां तली जाएं। वजीर ने अर्ज किया, हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। हबशी लड़की चूल्हा, कढ़ाई और मसाले लेकर बादशाह के दरबार में आई। जब मछलियां तलने लगी तो मालूम क्या हुआ, बड़ा तमाशा हुआ। कमरे की दीवार के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से खूबसूरत लड़की के बजाय एक खौफनाक शक्ल का काला भुजंगड़ हबशी निकला। ये आदमी क्या था, पूरा भुतना था। उसने भी मछलियों से वही सवाल किया, है मछलियों, क्या तुम अपना वादा पूरा करोगी? जब तीसरी मर्तबा यही सवाल किया तो मछलियों ने सर उठाकर जवाब दिया, हाँ, हम अपना वादा पूरा करेंगे। ये जवाब सुनकर उस खौफनाक हबशी ने कढ़ाई उलट दी। मछलियां कोयलों में गिरकर कोयला ही हो गई। हबशी गायब हो गया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने हुक्म दिया, मछेरे को बुला कर लाओ। जब मछेरा पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, तुम ये मछलियां कहाँ से पकड़ कर लाते हो? मछेरे ने जवाब दिया, हुजूर, उधर 4 काले पत्थरों के पहाड़ हैं, उनके बीच में एक झील है, वहां से पकड़ कर लाता हूँ, मैंने पाली थोड़ी है। वो झील यहाँ से कितनी दूर है? बादशाह ने पूछा। हुजूर, वो झील करीब ही है, 1 घंटे में पहुंच जाता हूँ। इस जवाब ने बादशाह को और भी चक्कर में डाल दिया, इसलिए कि वो अपने मुल्क के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जो जगह मछेरे ने बताई थी वहाँ पहाड़ थे ही नहीं। वजीर और दरबार के दूसरे लोग भी हैरान हुए कि 1 ना 2 इकट्ठे 4 पहाड़ यहाँ कहाँ से आ गए और फिर इनके बीच में झील। ताज्जुब, बड़ी हैरत की बात है। बादशाह ने हुक्म दिया, फौज तैयार करो, हम वो झील आज ही देखेंगे। मछेरा आगे आगे और बादशाह और उसके सिपाही पीछे पीछे झील की तरफ चल दिए। मछेरा रास्ता बताता जाता था। वो दिल ही दिल में जिनको कोस रहा था कि किस मुसीबत में फंसा दिया। कुछ देर बाद वो काले पहाड़ों के पास पहुंच गए। पहाड़ों के बीच में झील थी। बादशाह ने देखा कि झील के पानी में रंग बिरंग की मछलियां मजे से तैर रही हैं, खेल रही हैं। ये पहाड़ और झील बादशाह ने पहले नहीं देखे थे। उसने सिपाहियों से पूछा तो उन्होंने भी कानों को हाथ लगाए। सब हैरान थे कि शहर के इतने करीब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऐसी प्यारी झील मौजूद है और शहर वालों को खबर ही नहीं। बादशाह ने कहा, मैं इस झील का और इनकी मछलियों का हाल जान कर ही रहूंगा। उसने फौज को हुक्म दिया कि यहीं डेरे डाल दो। रात का खाना खाकर बादशाह ने वजीर को बुलाया और अपने खेमे में ले जाकर कहा, मैं आज रात को चुपके से बाहर निकलूंगा, इन पहाड़ों को देखूंगा और इनके पार जाकर ये भेद मालूम करूंगा। हो सकता है मैं 1-2 दिन तक वापस ना आऊं। तुम मेरे खेमे के बाहर रहना। जो मुझसे मिलने आए कह देना बादशाह सलामत बीमार हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। वजीर ने सोचा, बादशाह किसी मुसीबत में ही ना फंस जाएं। उसने बहुत समझाया बुझाया मगर बादशाह ना माना, अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर वजीर चुप हो गया। बादशाह ने अपना शानदार लिबास उतार दिया, भेस बदला, तलवार कमर से बांधी और अंधेरे में निकल गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। अंधेरी रात थी। बादशाह अकेला अपने खेमे से निकला। उसने ख्याल किया कि मैं चंद मिनटों में पहाड़ों के पास पहुंच जाऊंगा। पहाड़ पास ही नजर आ रहे थे मगर अब जो उसने चलना शुरू किया तो रात भर चलता ही रहा। सुबह होगी फिर भी वो पहाड़ तक ना पहुंच सका। सूरज निकला, गर्मी बढ़ी, जमीन तपने लगी। बादशाह को गर्मी में पैदल चलने की आदत नहीं थी। उसके पांव जलने लगे, आंखें चुंधियाने लगीं। चलते चलते बादशाह ने देखा कि पहाड़ों की बजाय कुछ और ही चीज है। करीब पहुंचा तो एक महल नजर आया। तो ये शानदार महल बहुत प्यारा मालूम हुआ। ये काले पत्थरों से बनाया गया था।
جب بادشاہ محل کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ آدھا کھلا ہے۔ اس نے پھاٹک کے کواڑوں کو کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ ملا، کوئی شخص نہیں آیا۔ ہاں، کھٹکھٹانے کی آواز گونجتی رہی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس محل میں کوئی نہیں رہتا، خالی پڑا ہے۔ وہ ہمت کر کے پھاٹک کے اندر داخل ہوا۔ ایک صحن ملا، وہ ختم ہوا تو دوسرا صحن شروع ہوا۔ بادشاہ آوازیں دیتا ہوا بڑے چلا گیا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، میں مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ دکھاؤ۔ ان آوازوں پر بھی کوئی نہ آیا، اس کی آواز ہی گونجتی رہی۔ آخر تھک ہار کر وہ ایک بوڑھے سے کمرے میں گیا۔ کمرے کی دیواریں بہت پرانی تھیں اور کالے پتھروں کی تھیں اور چھت بھی کالی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک فوارہ تھا، فوارے کے چاروں طرف پیارے پیارے پرندے اڑ رہے تھے۔ بادشاہ نے سوچا، چلو کوئی تو جاندار چیز اس اجاڑ محل میں نظر آئی۔ بادشاہ فوارے کی منڈیر پر بیٹھ گیا، منہ ہاتھ دھویا، چلو بھر بھر کر پانی پیا۔ فوارے کے حوض میں اندر ہی اندر سے تازہ پانی آ رہا تھا، بہت صاف شفاف، جیسے چاندی۔ پرندے چہک رہے تھے۔ یکایک کسی کے گانے کی آواز آئی، آواز بہت ہلکی تھی۔ بادشاہ نے کان لگا کر سنا اور پھر اس طرف کو آگے بڑھ گیا اور جدھر سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچا۔ بائیں ہاتھ کو ایک دروازہ تھا، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان قیمتی لباس پہنے ایک چوکی پر بیٹھا اور بڑی درد بھری آواز میں شعر پڑھ رہا تھا۔ میں قسمت کے ہاتھوں پریشان ہوں، کہاں منہ چھپاؤں میں حیران ہوں۔ نوجوان نے بادشاہ کو دیکھا تو چپ ہو گیا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ نوجوان بولا، آؤ مسافر آؤ، میں کھڑے ہو کر آپ سے ملتا، مگر مجبور ہوں، معاف کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور رونے لگا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا کہ یہ حسین نوجوان کیوں یہاں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور کیوں اتنا اداس ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور بڑی محبت سے پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ جس کا یہ حال ہو، جو میرا ہے وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ یہ کہہ کر نوجوان نے اپنا کرتا اٹھایا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نوجوان کا سینہ اور پیٹ پتھر کا ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا اور اس نے نوجوان سے کہا، اگر تم اپنی مصیبت کی وجہ بتاؤ تو میں اسے دور کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ یہ سن کر نوجوان نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، ہاں اے شخص، میری کہانی سن۔ میرا نام ابو سعید ہے۔ میں کبھی ایک بھرے پورے ملک کا بادشاہ تھا۔ دنیا بھر کا آرام مجھے میسر تھا، لیکن ہائے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں رہا، سارا ملک اجڑ گیا، صرف میں اکیلا ہی رہ گیا۔ لیکن میں بھی نہ زندوں میں ہوں نہ مردوں میں، پتہ نہیں کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ اتنا کہہ کر نوجوان رکا اور بولا، ہاں میں یہ پوچھنا تو بھول ہی گیا، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میرا نام سلطان ہے۔ ہائے ہائے، تو اس ظالم نے مجھے یہاں لا کر بندی بنایا ہے۔ ابو سعید سر پیٹ کر بولا۔ کون ظالم؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ٹھہریے، میں آپ کو ساری کہانی سناتا ہوں۔ ابو سعید نے کہا، مجھے حکومت کرتے 5 سال ہو گئے تھے، لیکن میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ میری نظروں میں کوئی لڑکی جچتی ہی نہیں تھی جس سے میں بیاہ کرتا۔ ایک دن ایک لڑکی مجھے دربار میں لے کر آئی، بہت خوبصورت، جیسے چودھری کا چاند۔ اس نے کہا کہ میں ایک ملک کی شہزادی ہوں، میرے ملک پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے، میں کسی نہ کسی طرح جان بچا کر بھاگ کر آئی ہوں، خدا کے لیے مجھے پناہ دیجیے۔ میں نے اسے محل میں رکھ لیا اور کچھ دن بعد اس سے شادی کر لی۔ میرے عزیزوں اور وزیروں نے بہت منع کیا، انہوں نے کہا ایسی لڑکی سے شادی کرنا ٹھیک نہیں جس سے آپ جانتے ہی نہ ہوں، مگر میں نہ مانا اور اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ ایک دن میں محل کے ایک درخت تلے بیٹھا تھا کہ نیند آنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، اتنے میں میری 2 نوکرانیاں ادھر سے گزری، وہ سمجھی میں سو رہا ہوں۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری ملکہ بادشاہ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ دوسری نے کہا، اے بہن، وہ بڑی بدذات اور مکار عورت ہے، دیکھ لینا ایک دن بادشاہ کو مار کر سارے ملک پر قبضہ کر لے گی۔ سچ کہتی ہو، میرا بھی یہی خیال ہے، وہ بادشاہ کو جان سے مار کر ہی رہے گی۔ یہ سن کر دوسری لڑکی نے کہا، اے بہن، یہ مکار ملکہ بھولے بادشاہ کو رات کے وقت شربت کا گلاس پلاتی ہے اور اس شربت میں ایسی دوا گھول دیتی ہے کہ بادشاہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔
پھر وہ چپ چاپ باہر نکلتی ہے اور جنگل میں چلی جاتی ہے۔ وہاں ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک جادوگر رہتا ہے، وہ ملکہ کا باپ ہے۔ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے۔ اے مسافر مہربان، میں نے یہ باتیں سنی تو پسینہ آ گیا۔ رات کو جب ملکہ شربت کا گلاس لے کر آئی تو اسے نہ پیا، آنکھ بچا کر پھینک دیا، پھر روز کی طرح بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی۔ وہ سمجھی میں سو گیا۔ اس نے کپڑے بدلے اور کمرے سے نکلی۔ میں نے بھی تلوار کمر سے باندھی اور دبا دبا اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اے بادشاہ، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھا۔ وہ تو بہت بڑی جادوگرنی نکلی۔ محل کے تمام قفل اس کی انگلی لگانے سے کھلتے چلے گئے۔ وہ کچھ منتر پڑھتی اور دروازے چوپٹ کھل جاتے۔ مجھے اب یقین آ گیا کہ لڑکیاں جو باتیں کر رہی تھیں وہ سچ تھیں۔ جنگل آ گیا، ملکہ جنگل میں گھس گئی۔ وہاں ایک جھونپڑا تھا جہاں اس کا باپ جادوگر رہتا تھا۔ میں اس جھونپڑے کی چھت پر چڑھ گیا اور دونوں کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں مجھے مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ سن کر مجھے اتنا غصہ آیا کہ نہ پوچھیے۔ چھت سے نیچے اترا، جھونپڑے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے تلوار کھینچ لی اور جادوگر کی گردن پر بھرپور وار کیا۔ میں نے سمجھا کہ اس کی گردن اڑ گئی ہوگی، مگر اندھیرے میں ٹھیک ٹھیک نہ دیکھ سکا۔ وہ لوگ بھی مجھے نہ دیکھ سکے ہوں گے۔ وہاں سے میں چپ چاپ واپس ہوا اور غم سے نڈھال اپنے محل میں آ گیا۔ اے سلطان، مجھے اپنی ملکہ سے بہت محبت تھی۔ میں اسے معاف کر دینا چاہتا تھا، یہ سمجھ کر کہ جادوگر مر چکا ہے، اب یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ملکہ نے بھی ایک حرف مجھ سے نہ کہا، لیکن ایک دن غصے میں آ کر میں نے اس رات کا قصہ اسے سنا دیا اور جو کچھ باتیں اس کی اور جادوگر کی سنی تھی کہہ ڈالی۔ یہ سن کر وہ اٹھ بیٹھی اور منتر پڑھنے لگی۔ وہ منتر ایسے تھے کہ میرا آدھا بدن پتھر کا بن گیا اور میں بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ پھر وہ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئی۔ یہاں اس نے جادو کے زور سے پہاڑ بنائے، پہاڑوں کے بیچ میں جھیل بنائی، پھر ایک محل بنایا اور اس میں مجھے بٹھا دیا۔ وہ ظالم میرے سب عزیزوں، رشتہ داروں، وزیروں کو بھی یہاں لے آئی ہے۔ انہیں اس نے مچھلیاں بنا دیا اور اس جھیل میں چھوڑ دیا۔ اب وہ کمبخت روز یہاں آتی ہے اور مجھے ستاتی ہے۔ اسی نے مجھے بتایا کہ جادوگر مرا نہیں بلکہ زخمی ہو گیا ہے۔ اس کے زخمی ہونے کا بدلہ وہ مجھ سے لیتی ہے۔ روز میرے کوڑے مارتی ہے۔ جب میں تکلیف سے چیختا ہوں تو وہ خوش ہوتی ہے۔ اے بادشاہ، یہ ہے میری کہانی۔ بادشاہ نے ساری کہانی سنی، بہت کوڑا افسوس کرتا رہا اور پھر بولا، مجھے اتنا بتا دو کہ وہ ذلیل جادوگر کہاں ہے، میں تم کو اس مصیبت سے چھڑا کر ہی دم لوں گا۔ ابو سعید نے بتایا، جادوگر محل کے باغ کے اندر ایک مکان میں رہتا ہے اور ابھی تک اچھا نہیں ہوا ہے۔ بادشاہ نے وہ مکان تلاش کر لیا جہاں جادوگر رہتا تھا۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ مکان سے نکلی اور اپنے شوہر کی پٹائی کرنے کے لیے کوڑا ہاتھ میں لے کر چلی۔ جب وہ دور چلی گئی تو بادشاہ درخت کی اوٹ سے نکلا اور سیدھا مکان میں گیا۔ یہاں ایک چھپڑ کھٹ پر جادوگر لیٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ایک ہی وار میں جادوگر کا سر اڑا دیا اور اسے اٹھا کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ جلدی سے واپس آیا، جادوگر کے کپڑے الماری میں سے نکال کر پہنے اور اس کی جگہ خود چھپڑ کھٹ پر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ آئی اور بولی، میرے پیارے ابا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بادشاہ نے آواز بدل کر کہا، اے بیوقوف لڑکی، بھلا میں کیسے اچھا ہو سکتا ہوں جبکہ تو مجھے ایسی تکلیف دیتی ہے۔ ارے میری قسمت، آپ بولیں تو حکم دیجئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولیے بولیے ابا۔ بادشاہ نے پھر اسی طرح جواب دیا، یہ جو تو اپنے شوہر کو روز مارتی ہے وہ چیختا چلاتا ہے، ان آوازوں سے میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ اگر یہ شور نہ سنتا تو کب کا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ ملکہ نے کہا، آپ نے پہلے کیوں نہ حکم دیا؟ میں ابھی جاتی ہوں اور اسے آزاد کر دیتی ہوں۔ بادشاہ نے پھر ہائے ہائے کرتے ہوئے کہا، جاؤ مگر ذرا جلدی واپس آنا۔ بس جناب، وہ مکار جادوگرنی دوڑی دوڑی اپنے شوہر کے پاس گئی، فوارے سے پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر شوہر کے پیٹ پر چھڑکا۔ بادشاہ ابو سعید بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ملکہ نے غصے سے کہا، کمبخت، جا، بھاگ جا، نکل جا یہاں سے۔ ابو سعید جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگ گیا اور ملکہ جادوگر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر بولی، پیارے ابا جان، میں نے اس کو یہاں سے بھگا دیا ہے،
अब आप उसकी आवाज ना सुन सकेंगे और ना तंग होंगे और जल्दी तंदुरुस्त हो जाएंगे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक तुम उन लोगों को जिनको तुमने मछलियां बना दिया है फिर से इंसान ना बना दो। हर रात ये मछलियां पानी से निकल कर मुझे कोसती रहती हैं। जाओ, मंत्र पढ़ो और उन मछलियों को इंसान बनाओ। मलका यही समझती रही कि उसका बाप जादूगर उसे हुक्म दे रहा है। वो झील की तरफ गई और मंत्र पढ़े। लो, कितनी ताज्जुब की बात हुई, उस सुनसान जगह में एकाएकी इंसान फिरने लगे और खूब चहल पहल हो गई। मलका जादूगर के पास आई और बोली, मेरे प्यारे अब्बा, आपका हुक्म पूरा हो गया, अब उठिए, दवा पी लीजिए। ये कहकर जो ही मलका ने बादशाह को सहारा देकर उठाना चाहा, बादशाह की तलवार हवा में लहराई, सजली सी चमकी और मलका का सर कटकर दूर जा गिरा। उसके साथ ही झील और पहाड़ गायब हो गए। बादशाह ने खुश होकर इतनी जोर का नारा लगाया जैसे कोई किला फतह किया हो। अबू सईद एक दरख्त की आड़ में छुपा खड़ा था। उसने बादशाह का नारा सुना तो दौड़ा दौड़ा आया और बादशाह के गले में बाहें डाल दी। आपने कमाल कर दिया, मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा। मगर वो जादूगर कहाँ है, वो शैतान जिसने मुझ पर ये सब जुल्म करवाए? बादशाह मुस्कुराया और बोला, वो कुएं में पड़ा है, उसको भी मैंने ठिकाने लगा दिया है। अच्छा, अब आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं, मेरे शहर चलिए, कुछ दिन वहाँ आराम करना, फिर अपने वतन को चले जाना। अबू सईद ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं आपका हुक्म मानूंगा, आज से आप मुझे अपना बेटा समझिए। बादशाह ने जवाब दिया, मुझे तुमसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी एक बाप को बेटे से होती है, और किस्मत से मेरा कोई बेटा भी नहीं, सिर्फ एक बेटी है। आओ अब चलें, अपने रिश्तेदारों और वजीरों को भी ले लो। बादशाह अबू सईद और उसके रिश्तेदारों वजीरों को लेकर अपने शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में बादशाह ने अबू सईद को उस लड़की और हबशी का किस्सा सुनाया जो मछलियों से आकर पूछते थे कि क्या तुम्हें अपना वादा याद है। अबू सईद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, मुझे पता नहीं कि वो कौन थे, हो सकता है कि वो जिन हों और इस तरह वो आपको इस जादू नगरी तक पहुंचाना चाहते हों। सुना है कि जिन दुखियारों की मदद करते हैं। इतने में बादशाह का शहर आ गया। सारे लोग खुशी से नाचने लगे। रात को घर घर दिए जलाए गए, खूब चरागा हुआ, बड़ी खुशियां मनाई गईं। कुछ दिन बाद बादशाह को मछेरा याद आया। कौन सा भला? वही जो 4 रंग की मछलियां लाता था। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे फौरन हाजिर करो। वो हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा, ए मछेरे, तेरी मछलियों ने मेरे बेटे अबू सईद की जान बचाई, बेशक तू इनाम के काबिल है। मांग, क्या मांगता है? मछेरा घबरा कर बोला, हुजूर, मेरी समझ में तो आता नहीं कि क्या मांगू, आप ही कुछ दे दीजिए। ये सुनकर बादशाह ने उसे 1 गांव, 2 घोड़े, 3 ऊंट, 4 गधे, 5 भैंसें, 12 बैल, 6 हल, 8 बकरियां, 9 भेड़ें, 10 मुर्गियां, 11 मुर्गे, 12 कबूतर, 14 थान कपड़े के और 10 जोड़े जूते के दिए और कहा, जाओ मौज करो। इसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह अबू सईद से कर दिया और भरे दरबार में ऐलान किया, ए लोगो, ये मेरा मुंह बोला बेटा था, अब सचमुच का बेटा बन गया है। मेरे बाद यही इस मुल्क का बादशाह होगा। अबू सईद ने कुछ दिन बादशाह के शहर में आराम किया, फिर अपने रिश्तेदारों, वजीरों और दुल्हन को लेकर अपने मुल्क को चला गया। और जब बादशाह अल्लाह को प्यारा हुआ तो वो उस मुल्क का भी बादशाह बन गया। जैसी खुदा ने उसकी फेरी वैसी सबकी फेर दे। इस तरह से सब हंसी खुशी रहने लगे। लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग लेकर आया इस रमजान खास प्रोग्राम्स, जिसमें आपको मिलेंगे बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियोस, मुनफरिद कहानियां और बात करेंगे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के हवाले से। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग।